مشہور متقی اور پرہیزگار آدمی، نام حسن ہے، کام تھا اس کا امام حسین کی تربت بیچنا، سجدگاہ، تسبیح، متقی پرہیزگار آدمی، تہجد پڑھنے والا، نماز با جماعت پڑھنے والا، زبان کا سچا، وعدے کا پکا، ساری صفات اس کے وجود کے اندر تھی۔ بڑی خدمت کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ بہترین برتاؤ کرتے تھے۔ ایک دن امام حسین کے حرم کے صحن میں چیخ و پکار شروع ہو گئی، دوڑے دوڑے گئے، کیا ہوا ہے؟ خاتون ہے جو چیخ رہی ہے، بھائی میری چوری ہو گئی، میری چوری ہو گئی۔ خاتون کیا ہوا؟ کہ یہ کیسا آپ حرم امام حسین کو سنبھال رہے ہیں؟ آپ کیسے، آپ کون ہیں؟ کہ میں خاتموں کو سنبھالنے والا۔ کہ آپ کو ذرا برابر احساس نہیں، بندہ زیارت کے لیے آئے اور اس کا پرس چوری ہو جائے؟ میری چوری ہو گئی، مجھے میرا پرس چاہیے۔ انہوں نے فوراً کہا حرم کے دروازوں کو بند کر دو، دروازے بند کر دیے گئے۔ ایک ایک آدمی کے پاس گئے، اس سے معذرت کی، مجھے معاف کرنا، خاتون کا پرس چوری ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ بہت اچھا کام کریں، آپ چیک کریں۔ سب کو چیک کیا، کسی سے پرس نہ ملا۔ انہوں نے کہا خاتون کتنی رقم تھی، کتنا پیسہ تھا؟ میں آپ کو سارے پیسے اپنی جیب سے واپس کرتا ہوں۔ خاتون نے کہا نہیں، میں کوئی بھکاری نہیں ہوں، میرا مسئلہ تم سے ہے کہ امام حسین کے حرم میں چوری کیسے ہوئی؟ اور اس سے سخت بدتمیزی کرنے لگی کہ اگر پرس نہیں ملا میں دنیا کو کہوں گی کہ تم نے چوری کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کتنی دیر کربلا ہیں؟ انہوں نے کہا میں 1 مہینے تک کربلا میں موجود ہوں، کس ہوٹل میں؟ فلاں ہوٹل میں۔ کہا ٹھیک ہے، میں پوری کوشش کر کے آپ کو آپ کا پرس ڈھونڈ کے دوں گا۔ حسن صاحب کہتے ہیں انہوں نے بڑی کوشش کی، لیکن کئی دن ادھر ادھر دیکھا، لیکن خاتون کا پرس نہ ملا۔ کا ایک دن رات کو مصلی پہ بیٹھ گیا، امام حسین سے درخواست کی۔ میں نے کہا مولا یہ میری عزت کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کا حرم ہے، ابھی ابھی میں سیٹ پہ آیا ہوں، اتنا الزام مجھ پہ لگ رہا ہے، مولا کوئی مدد کیجئے کہ کہاں اس کا پرس ہے، میں ڈھونڈ کے اس کو لا کر دوں۔ حسن خواہ کے شفا بیچنے والا کہتا ہے کہ رات کو سو گیا اور خواب کے عالم میں دیکھتا ہوں حسین کا حرم ہے، اور اس حرم میں امام حسین سامنے سے آ رہے ہیں۔ امام کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کرسی ہے اور صحن کے بیچ میں امام اس کرسی کو رکھ لیتے ہیں اور اس کرسی کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں دوڑا دوڑا امام کے پاس گیا، میں نے کہا مولا مجھے بتائیے چور کون ہے؟ خاتون بڑی پریشان ہے، میں خود بڑا پریشان ہوں، مجھے بتانا ہے اسے، اور آپ مجھے بتائیے، پتہ بتائیے کہ وہ پرس کہاں ہے۔ امام حسین نے مجھے دیکھا، دیکھنے کے بعد کرسی کے اوپر کھڑے ہو گئے اور کہا لوگوں آؤ میں تجھے بتاؤں سب سے بڑا چور کون ہے، آؤ حسین تجھے بتانا چاہتا ہے کہ حسین کا چور کون ہے۔ کمی جمع ہو گئے، امام بتائیں گے کہ لوگ جمع ہو گئے، جب میں غفیر جمع ہوا، حسین نے کہا میرا سب سے بڑا چور یہ حسن ہے۔ پریشان ہو مولا، میں نے کب پرس چرایا؟ میں تو آپ کے حرم کا خادم ہوں، آپ مجھے چور بنا رہے ہیں۔ امام نے فرمایا اے حسن میری تربت بیچنے والے، مجھے یہ بتا جب میں کربلا میں آیا تھا میں نے اپنی زمین خود خریدی تھی، میں نے اپنا جسم بھی کسی غیر کی زمین پہ دفن نہیں کروایا تھا، یہ زمین میں نے پیسے دے کے خریدی تھی اور اس شرط پہ اس قبیلے کو دی تھی جب میرا زائر آئے کسی پیاسے کو پیاسا نہ رہنے دینا، کوئی بھوکا آئے کوئی ضرورت مند آئے اس شرط پہ میری زمین پہ گھر بنا سکتے ہو تاکہ تم ان کی خدمت کرو۔ کہ یہ بتا پوری زندگی تو میری مٹی کو بیچتا رہا، تم نے مجھ سے پوچھا تھا یہ تمہاری ملکیت تھی، پر میں سب سے بڑا چور تو ہے جس نے میری اجازت کے بغیر تم نے آج تمہارے بدن پہ جو لباس ہے وہ میری مٹی کو بیچ کے ملا ہے، تمہارا گھر تمہارا مال تمہارے اولاد ہر چیز میری مٹی سے جو تم نے بیچی ہے بنا ہے۔ میں نے شرم سے سر جھکایا، مولا واللہ مجھے پتا نہیں تھا، امام میری عزت کو بچا لیجیے۔ امام نے کر رہی بات اس خاتون کے پرس کی، تو وہ پرس میرے حرم کا ایک فقیر ہے، حرم کے باہر راستے پہ سوتا ہے اور معذور ہے، اس کے بستر کے نیچے وہ پرس پڑا ہے، جانا بستر اٹھانا پرس نکالنا، لیکن خبردار اس کی عزت کو پامال نہ کرنا۔
حسین کسی کی عزت کو پامال کرنا نہیں چاہتے، اور جب نکلنے لگو تو اس فقیر کو کہنا کہ حسین نے پیغام دیا ہے تو حسین کا فقیر ہے، اور حسین کا فقیر حسین کے عزاداروں کو اذیت نہیں دیتا۔ کہتا نیند سے اٹھا، اسی جگہ پہ گیا جو مولا نے کہی تھی، فقیر سو رہا تھا، اس نے بستر کے نیچے سے مٹی ہٹائی، پرس نکالا، جیسے فقیر نے دیکھا ہاتھوں کو جوڑ دیا کہ میری عزت کا خیال کرنا، کئی سالوں سے یہاں رہ رہا ہوں، جو چاہیے لے جا لیکن مجھے بدنام نہ کرنا۔ کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، تیری سفارش حسین مجھے کر چکے، بس اتنا کہا تو میرے در کا فقیر ہے، حسین کی عزت کا خیال کیا کر۔ اس کے بعد حسن تربت فروش صحن میں گئے، ایسے جیسے حسین گئے، کرسی صحن کے بیچ میں لگائی، بلند بلند آواز سے کہا لوگو جمع ہو جاؤ، چور مل گیا۔ حسین کے چور کا پتہ چل گیا، بازار کے لوگ، دکاندار کے لوگ، خدام حرم، زائر جمع ہوئے اور علل اعلان کہا کہ لوگو اگر کوئی حسین کا چور ہے تو یہ حسن ہے۔ لوگوں نے کہا حسن کیا کہہ رہے ہو؟ کہ خواب میں حسین نے مجھے کہا ہے کہ میں نے پوری زندگی حسین کی مٹی کو بیچا ہے، جس نے مجھ سے لی ہے یا مجھے معاف کر دے۔ جتنے لوگ تھے انہوں نے حسن کی اس تقویٰ کو دیکھ کر کہ بندہ غلطی کرے لیکن پھر غلطی کا اقرار بھی کرے اپنے مولا کے سامنے، پھر اپنی اصلاح بھی کرے۔ اس کے بعد اس نے اپنا گھر بیچا، اپنا مال بیچا، اپنی دولت بیچی، ساری دولت کو غریبوں میں تقسیم کیا۔ اس کے بعد اس نے اپنا کام بدلا۔ جب کوئی اس طرح خود کو بدلتا ہے تو پھر حسین سینے سے لگا کر کہتے ہیں بھیا ہر حسین کے سینے سے لگتے۔ عزیزو یہ مجلس وجود کو بدلنے کا نام ہے۔ ایک آنسو سے بندہ کربلائی بن جاتا ہے، ایک آنسو سے، لیکن شرط یہ ہے یہ آنسو سے کچھ لیتا ہے کہ نہیں لیتا۔ فرمائی مجلسیں رزق الہی ہے، تو آ کر یہاں سے لے کر کیا جاتا ہے؟ زندگی محدود ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں جوان سے پوچھو خواب کی طرح گزر گئی، بوڑھے سے پوچھو زندگی کیسے گزری، خواب کی طرح، بڑوں سے پوچھو زندگی خواب کی طرح۔ فرمایا جو زندگی خواب کی طرح گزر جائے اس زندگی کے لیے کبھی علی کے راستے کو نہ چھوڑنا، دلوں کو کربلا لے جاؤ۔